کیا حال چال ہے آپ کے؟ امید ہے سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ جتنا مجھ کو اپنا پیار اور محبت دے رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آج میری صبح ہوئی، اسی خوشی سے ایک نیا پتا کھلا، لیکن خدا کی قدرت دیکھیں، پتا کھلتے ہی اس میں سے 2 کیڑے اور 1 چیونٹی نکل آئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحانک یا رب۔ اس کیڑے کو عربی میں البگ الدقیقی بولتے ہیں، البق الدقیقی۔ یہ جو آٹے کے جیسا پاؤڈر نکالتا ہے یہ کیڑا، لیکن اس سے چھٹکارا پانا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو یہ میری جو نباتات ہیں، جو میرے پلانٹس ہیں، یہ میرے دل کے بہت ہی قریب ہیں، یہ میرے بچے ہیں بالکل۔ خیر، ان کو میں نے لیکوڈ سوپ سے اور پانی سے صاف کرنے کے بعد اپنا دن شروع کیا شاور سے، اور یہ جو شیمپو میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ میرا بیسٹ شیمپو ہے۔ اس کے بعد میں نے لگائی یہ آئل ترطیب کے لیے، ترطیب کا مطلب موئسچرائزر کے لیے، موئسچرائزنگ کے لیے۔ پھر میں نے لگایا یہ پاؤڈر، اور یہ کھلون جو ہے بہت ہی ٹرینڈنگ جا رہا ہے آج کل سعودیہ میں۔ یہ میری بہت ہی بیسٹ فرینڈ نے مجھ کو تحفہ دیا تھا، اور یہ ہے میرا چھوٹا موٹا سا میک اپ کو عربی میں مکیاج کہتے ہیں۔ زیادہ مجھے میک اپ پسند نہیں، زیادہ میک اپ کرنے سے سکن خراب ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہے میرا لپ وازلین روزی لپس، اس کے اندر تھوڑا سا ٹنٹ ہے، اور ویسے تو یہ والا ٹنٹ جو ہے نا بہت ہی اچھا، جو میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا۔ اور یہ ہے اسپرے بال میں کرتے ہیں ہیئر ڈرائی کرنے سے پہلے، ویسے تو اپنے ہیئر ڈرائی نہیں کرتی، یہ ہے میرا ہیئر ڈرائر، صرف ہیئر بلو کرتی ہوں، اور ہیئر بلوئنگ کو عربی میں بولتے ہیں تجفیف الشعر۔ اس کے بعد میں اپنے بالوں میں خوشبو ڈالتی ہوں اس جہاز البخار سے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں تفصیلی ویڈیو بناؤں سیلف کیئر پہ تو پھر کمنٹس میں مجھے ضرور بولیے گا۔ یہ میں نے شائین سے لیا تھا، بہت ہی خطرناک، بہت ہی پیارا ڈیوائس ہے، اس کو تو آپ لے کے اپنے ہی عشق میں پڑ جاؤ گے۔ ہلتے جلتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے آپ کے بالوں میں سے جو خوشبو آئے گی تو بس اللہ اللہ۔ اس کے بعد میں نے جا کر کے کیے تھوڑے سے جو ہیں ایکسرسائزز یا ٹاسکس یا یوگا، جو بھی آپ کہہ لیں، کیونکہ مجھے میری کمر میں یا میری پیٹھ میں ایک مشکل ہے جس کو کہتے ہیں اسکولیوزس۔ اسکولیوزس یعنی کہ میری ریڑھ کی ہڈی جو ہے تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں الجنف۔ تو اس کا یہی علاج ہے، یا تو پھر آپریشن، یہ لیکن آپریشن کا رسک بہت زیادہ ہے، یا تو پھر اس طرح سے یوگا اور ایکسرسائزز کر کے جو ہے پین ریلیز کیا جا سکتا ہے۔ تو الحمدللہ جب بھی مجھ کو ٹائم ملتا ہے تو پھر میں یہ والے یوگاز یا پھر ایلونگیشن، اس کو کہتے ہیں اطالہ عربی میں، تمارین الاطالہ، تو ایکسرسائز کو تمارین یا پھر ریاضہ بولتے ہیں عربی میں۔ یہ ختم کرنے کے بعد میں نے اپنے پوتے کے لیے ناشتہ بنایا، کیونکہ وہ اسکول جا رہا تھا۔ ناشتے میں اس کو ہلکی ہلکی چیز چاہیے تھی، تو میں نے اس کے لیے صرف چائے اور پاپے بنائے۔ تو چائے آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسی ہی بناتی ہوں، ہمیں ایسی ہی پسند ہے، اور پاپے کو عربی میں شابورہ بولتے ہیں، اور یہ رسک جو ہے یہ جو ہے دقیق اسمر کا تھا، یعنی کہ ڈارک یا ہول گیہوں کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو شابورہ بولتے ہیں رسک کو، یعنی پاپوں کو عربی میں شابورہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تو خود ہی لکھا ہوا ہے، مجھے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ ہو گیا جی اس کا ناشتہ۔ اس کے بعد ہم چلے جلدی بھاگے، کس چیز کے لیے؟ اپنی کافی بنانے کے لیے، کیونکہ آپ کی دادی ماں کا دن تو کافی کے بنا شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیپسولز جو ہیں استعمال شدہ ہیں، ان کا میں بہت ہی خطرناک اسکرب بناتی ہوں۔ اگلے ولاگ میں ضرور آپ کو دکھاؤں گی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی سیلف کیئر کی روٹین آپ سے شیئر کروں تو یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ اتنا بڑا جو اس کا کیپسول ہے یہ، اور ٹیسٹ بھی اس کا اچھا ہے، وجہ اس کے باہر سے خریدو۔ اور بائی دا وے دروازہ کھولا میں نے، پٹ کھولا الماری کا، تو پھر یہ بردقوش مجھ کو مل گیا۔ جب میں نے ٹک ٹاک میں اتارا تھا اس کے بارے میں، یہ بردقوش کی چائے بہت ہی مفید ہے ہر عورت کے لیے، وومن سے ریلیٹڈ ہر بیماری کے لیے، پریگننسی کے لیے آپ نے بس یہ خریدنی ہے اور دن میں 2 مرتبہ پینی ہے۔ اس کا طریقہ جو ہے میں نے ٹک ٹاک پہ اتارا ہوا ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے 3 مہینے آپ نے روز پینی ہے، اس کے بعد 1 دن چھوڑ کے 1 دن، اس کے بعد اتنا کر لینا ہے کہ مہینے میں صرف 2 دن اس کو آپ پئیں۔ یہ بہت ہی فائدہ مند جڑی بوٹی ہے، جڑی بوٹی کو عربی میں بولتے ہیں اعشاب، اس کا نام ہے بردقوش مارجورم، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے۔ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں مجھ کو سچ مچ نہیں معلوم، اور میری دلی امید یہی ہے کہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، جو بھی مجھ کو فالو کرتی ہیں، سنتی ہیں میری باتیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلیں آسان کرے، جو چاہتی ہیں کہ ان کو بچے ہوں، ان کو صحیح سلامت تندرست عمر والے بچے ہوں، اور جو چاہتی ہیں کہ ان کے پیریڈ ٹھیک ہو جائیں، ان کی پیریڈ بھی ٹھیک ہو جائیں، مزاج بھی ٹھیک ہو جائے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ ہاں، تو اس مشین میں نے بنایا۔ ویسے تو یہ مشین پڑی ہوئی تھی کافی سالوں سے میرے پاس، لیکن اب جب میں نے سوچا کہ اس کو استعمال کروں تو یہ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اس کو بھی کہتے ہیں قسمت کا کھیل۔ تو یہ جو کافی میکر ہے اس کو کہتے ہیں صانع القہوہ، کافی میکر کو عربی میں بولتے ہیں
پھر میں نے تلاجہ کھولا. تلاجے کا مطلب فریج ہوتا ہے, فریج کو عربی میں تلاجہ کہتے ہیں. یہاں 2 ڈبے دودھ کے جو ہیں وہ لو فیٹ کے پڑے ہوئے تھے. آپ کے دادا جی پہ مجھے بڑا غصہ آیا, ہمیشہ وہ لو فیٹ والا دودھ لاتے ہیں, جبکہ میری ان سے لڑائی ہوتی رہتی ہے کہ فل فیٹ والا دودھ لایا کرو میرے میاں جی, یہ لو فیٹ والا دودھ نہ لایا کرو. پھر میں نے اپنا فل فیٹ والا دودھ نکالا, اس کو میں نے ڈالا اس کے اندر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کنکا. کنکا یعنی کہ یہ جو تانبے کا ہے نا, یہ پتہ نہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, یہی میں بھول گئی. چلو المهم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, کمنٹ میں مجھے بتائیے گا اسے اردو میں کیا کہتے ہیں. اور نحاس, یہ جو ہے تانبا نحاس کہتے ہیں عربی میں. تو کنکت نحاس, اس میں میں نے تھوڑا سا دودھ حلیب ڈالا اور اس کو گرم کرنے کے لیے رکھا, ابالنے کے لیے رکھا, تاکہ میں اپنی کافی بنا کر کے اپنے ساتھ لے کے جاؤں, کیونکہ روز روز 10-20 ریال کی جو ہے کیپچینو جو ہے بہت زیادہ مہنگی پڑ جاتی ہے. پھر میں نے یہ اپنا جو جگ ہے, یہ فوم بنانے والا مشین ہے, میری مشین تو ہے نہیں لیکن ہاتھ سے ہی بنتا ہے, بہت اچھا فوم بنتا ہے. یہ میں نے ایکیا سے خریدا تھا, چاہیں تو آپ لوگ بھی خرید سکتے ہیں. آئیکیا, ویسے عربی میں آئیکیا کو ایکیا بولتے ہیں, تو اب میں کیا کروں, تو میری بھی زبان پہ چپک گیا. اس طرح سے یہ آتا ہے, 2 پیسز ہوتے ہیں, نیچے شیشے کا جگ ہے, اوپر سے یہ معدنی ادا ہے, اس سے جو ہے رغوہ بنتا ہے. رغوے کا مطلب جھاگ, دودھ میں بنتا ہے. پھر یہاں پر آ کر کے میں نے, جب تک کہ میری مشین گرم پانی کر چکی تھی, پھر میں نے اس کو آپشن دبایا کہ بڑا کپ چاہیے, تو پھر وہ پانی آگے سے نکلنے کے بجائے وہ پیچھے سے نکلنے لگ گیا. پھر میں نے کہا ہائے رے قسمت, کہا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ٹینشن نہیں لینی, اسٹریس نہیں لینا اور انزائٹی نہیں کرنی, کوئی بات نہیں. پانی نہیں نکلا تو کوئی بات نہیں, آگے سے نہیں نکلا پیچھے سے نکل آیا, مشین خراب ہو گئی, کیا ہوا. ہمیشہ ہم نے اپنی زبان پہ یہی رکھنا ہے, all is well, all is well, and so what, خراب ہو گئی تو کیا, ایک خراب ہوئی تو 10 آ جائیں گی. لیکن اگر ہماری طبیعت خراب ہو گئی, اگر ہماری صحت چلے گئی, تو ایک تو چھوڑو, آدھی بھی نہ ملے کہیں. اسی لیے کسی بھی چیز کا سٹریس لینا بہت ہی بری بات ہے انسان کے لیے. تو اس سٹریس کو عربی میں توتر بھی کہا جاتا ہے. اور آپ کو نہیں پتا کہ ڈپریشن اور اسٹریس اور انزائٹی سے انسان کی جو ہے صحت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اور پھر جو خرابیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ گنتے گنتے ختم ہی نہیں ہوتی. اس لیے کسی بھی چیز کو اپنے سر پہ سوار کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجیے گا کہ اگر آپ کی صحت چلے گئی تو پھر دوسری صحت خریدنے کے لیے بازار میں نہیں ملے گی. تو واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. یہاں میں نے کہا اگر فل کپ نہیں بن رہا کوئی بات نہیں, ہاف کپ کو 2 مرتبہ کلک کر کے فل کپ بنا لیں گے, نو میٹرز. کچھ بھی ہو, ہم نے زندہ دل رہنا ہے تو رہنا ہے, کیونکہ ہم ہیں پاکستانی, کیونکہ ہم ہیں پاکستانی. تو پھر یہاں پر یہ دیکھیں, میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ کس طرح سے پانی نکل رہا ہے مشین سے پیچھے سے, تو نکلنے دے, ہم کیا کریں. المہم یہاں پر ویڈیو بنانے کے چیک کریں ذرا, میں نے آنچ کم کرنے کے بجائے میں نے اور فل کر دی, اور نتیجہ نکلا میری چیخ. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طرح سے دودھ ابل گیا اور سارا کا سارا چولہے پہ گر کے چولہا گندا ہو گیا. تو انسکب الحلیب یا پھر انکب الحلیب, دودھ کا گر جانا بولیں گے انکب الحلیب. یہاں میں نے کہا آپ کو یہ جو صانع الرغوہ ہے اس کو بھی بنا کر کے دکھا دیتی ہوں کہ اس طرح سے اس میں گرم دودھ ڈالنا ہے, اس کے بعد اس کا ڈھکن بند کر کے اس کو اوپر نیچے کرنا ہے جلدی جلدی. تو یہاں پر آپ کا بہت ہی پیارا سا فارم بن جائے گا. اس کے بعد جو کافی ہم نے بنائی تھی وہ اس دودھ والے فارم میں ڈال دینی ہے, فارم والے دودھ میں ڈال دینی ہے, جو بھی ہو نتیجہ تو ایک ہی نکلنا ہے نا بچوں. اس کے بعد آپ کی, میں تو بنا شکر کے پیتی ہوں کیونکہ شکر بھی انسان کی صحت کی سب سے بڑی دشمن ہے. شکر کو عربی میں سکر کہا جاتا ہے. یہ تو آسان ہے, اس کو لکھنا ضروری نہیں. اس طرح سے جو ہے میرا کپ تیار ہو گیا کافی کا, اور یہ دیکھیں واہ کیا خوشبو ہے, کیا خوشبو ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو کیپسولز ہیں یہ میں اس کو پھینکتی نہیں ہوں, اس کا میں باڈی اسکرب بناؤں گی, بہت ہی زبردست, بہت ہی لاجواب, بہت ہی موئسچرائزنگ اور جسم کو, باڈی کو شائننگ دینے والا, اسکن کو شائن کرنے والا. لیکن انشاءاللہ میرے اگلے ولاگ میں وہ میں آپ کو بتاؤں گی. اور یہاں پر یہ دیکھیں, پھر سے میں دیکھ رہی ہوں کہ یا اللہ یہ مشین آخر کیوں خراب ہو گئی. جب میں اس کو استعمال نہیں کرتی تھی تو یہ ٹھیک ٹھاک تھی, لیکن جب میں نے استعمال کیا تو خراب ہو گئی. اب یہاں پر میں لائٹ سوئچ آف کر کے بھاگ رہی تھی اپنے کام کی طرف. تو کام پہ جانے کو کہتے ہیں ذہاب للعمل, الذهاب للعمل. یہاں پر میں جلدی
زینے اتر رہی تھی کیونکہ ہو گئی تھی مجھے دیر. زینے اترنے کو عربی میں بولتے ہیں النزول من الدرج. زینے جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. زینا کا مطلب عربی میں درج ہوتا ہے. درج 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 درج. اللہ کر کے میں جو ہے پہنچی باہر. پھر میں نے کہا چلو میں آپ کو اپنے محل کا منظر بھی دکھا دوں. یہ ہے میرا محل جہاں میں رہتی ہوں الحمدللہ. اور یہ میں نے کولڈ کافی بھی بنائی تھی تو میں نے کہا اس میں ڈال دیتی ہوں. اگر آپ کو اس کی طریقہ چاہیے تو پھر میں آپ کو ضرور دوں گی. بائے.